امریکہ افغانستان کیوں آیا تھا؟ بھائی رابرٹ کاکان۔ امریکیوں کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ 1915 میں لوسیٹانیا کے ڈوبنے کے وقت ان کی کیا حالت تھی۔ ان کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس وقت امریکی کس طرح حیران اور خوفزدہ تھے جب جرمنی نے برطانیہ کا جہاز ڈبو دیا، جس میں 2000 سے زیادہ بچے، خواتین اور مرد شامل تھے۔ اس وقت کے بعد امریکیوں کا غم و غصہ بھی یاد ہوگا۔ 10 سال بعد امریکیوں کو لوسیٹانیا کا المناک واقعہ تو یاد رہا، مگر واقعات کا وہ تسلسل یاد نہ رہا جس کی وجہ سے امریکہ کے پاس عالمی جنگ میں شامل ہونے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ رہا تھا۔ امریکیوں نے جنگ عظیم میں امریکی شمولیت پر بھی تنقید شروع کر دی تھی، اور اس تعجب کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ آخر وہ کون سے محرکات ہیں اور طاقتیں تھیں جنہوں نے امریکہ کو جنگ میں گھسیٹ لیا۔ امریکی 9/11 کے بعد بالکل ایسی ہی صورت کا سامنا کرتے رہے۔ 20 سال بعد امریکی اس خوف اور خطرے کے احساس کو بھول چکے جس کی وجہ سے امریکہ کو افغانستان جنگ میں کودنا پڑا۔ آج ہر کوئی جنگ کے نتائج کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جنگ میں ہونے والی جانی اور مالی نقصان پر بات کی جا رہی ہے، پھر غیر یقینی حالات کو دلائل بنا کر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ سے کیا حاصل ہوا۔ ہم تاریخ کو آنے والے واقعات بغیر واضح حقائق سے رہنمائی لیے بغیر دیکھتے ہیں۔ ہماری دلچسپی بس یہاں تک محدود ہوتی ہے کہ کیا ہوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم واقعات کے جزیات سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ جنگ عظیم کی بات کی جائے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جنگ میں کود کر غلط کیا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں یورپ اور مشرقی ایشیا کی جنگ میں امریکہ کی مداخلت نے نہ کرنے کی وجہ سے ہی 20 سال بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح ایک بار پھر 9/11 کے واقعات کو اس کی جزیات سے توڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور نتائج کو دھندلایا جا رہا ہے۔ آج ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ جیسے امریکہ نے افغانستان میں مداخلت خوشی سے کی ہو، جیسے صدر بش کچھ زیادہ ہی خوش گمانی کا شکار تھے، اور ان کا تکبر اور یہ سوچ ان کو افغانستان جنگ میں لے گئی کہ امریکہ افغانستان میں کچھ عرصہ قیام کر کے وہاں جمہوریت قائم کر سکتا ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے امریکہ کو یہ یقین تھا کہ وہ دنیا کو اپنی بندوق اور پیسے کے زور پر اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا تھا۔ آج ہم پڑھتے ہیں جیسے آج بھی ٹوئن ٹاور سلگ رہے ہیں اور امریکی فوج اور پالیسی ساز جیسے افغانستان اور اسلامی دنیا کی تاریخ بدلنے کے لیے افغانستان گئے تھے۔ یہ سب خرافات اور جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ بہتری کے لیے یا پھر تباہی کے لیے صحیح امریکہ خوف کی وجہ سے افغانستان گیا تھا۔ خوف یہ تھا کہ القاعدہ امریکہ پر 9/11 کی طرح کوئی دوسرا حملہ نہ کر دے، جس کے بعد القاعدہ کے افغانستان میں موجود اور افغانستان کو اس وقت کنٹرول کرنے والی حکومت کی موجودگی میں امکانات موجود تھے۔ یہ خوف تھا کہ تشدد پسند گروہ امریکہ پر کیمیکل اور بایولوجیکل ہتھیاروں سے حملہ نہ کر دیں۔ یہ بھی خوف تھا کہ امریکہ میں موجود شدت پسندوں کے سلیپر سیل امریکہ سے ہی حملہ نہ کر دیں۔ اس وقت ماہرین نے متنبہ کیا تھا کہ اس طرح کے حملوں کا خطرہ موجود ہے اور دہشت گرد بہت ہی کم وقت میں دوسرا حملہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک کے بعد ایک حملے کا خطرہ موجود تھا۔ 9/11 کے بعد ایک سال بعد پیو ریسرچ سینٹر کے ایک پول میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ہر 10 میں سے 6 امریکیوں کا خیال تھا کہ دہشت گرد پھر حملہ کر سکتے ہیں، اور ہر 10 میں سے 4 کو خوف تھا کہ دہشت گرد اگلے حملے میں کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نصف امریکیوں کو یقین تھا کہ اگلے حملے کی تیاری اور حملہ کرنے والے بہت ہی پہلے ہی امریکہ میں موجود ہیں۔ مردوں سے زیادہ خواتین خوفزدہ تھیں۔ 29% کے مقابلے میں
48% امریکیوں کا خیال تھا کہ امریکہ کی دوسرے ممالک میں موجودگی ملکی دفاع کے لیے ضروری ہے اور بیرون ممالک سے امریکی دہشت گردوں کے خلاف بہتر انداز میں کارروائی کر سکتا ہے۔ 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر حملے کے فیصلے کو تقریباً ساری دنیا کی تائید حاصل تھی۔ سپٹمبر میں امریکی سینٹ کے 98 اراکین نے افغانستان پر حملے کے حق میں ووٹ دیا جبکہ مخالفت میں 0 تھا۔ اس طرح 420 کے ہاؤس میں صرف ایک ممبر نے افغانستان پر حملے کی مخالفت کی تھی۔ اس کے باوجود بھی امریکہ کا افغانستان پر حملہ کوئی تکبر یا خوشی کی وجہ سے نہ تھا۔ جنگ کے اگلے ہی مہینے ایک مہینے بعد ایک سروے کے مطابق صرف 40% امریکیوں کو امید تھی کہ امریکہ طالبان کی حکومت کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگا اور صرف 28% کا خیال تھا کہ امریکہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ ماہرین کی طرف سے بار بار متنبہ کیا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے گروہ منظم ہو رہے ہیں اور حملے کا خطرہ موجود ہے۔ 2006 میں ماہرین یہی کہہ رہے تھے کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں اور امریکیوں میں یہ خوف بس دستور موجود تھا کہ دہشت گرد 9/11 کی طرز کا حملہ کر سکتے ہیں۔ باب ووڈ ورتھ کی رپورٹ پڑھ لیں جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں باخوشی یا غم کی وجہ سے نہیں گیا بلکہ خوف سے، بے یقینی سے اور احساس جرم کی وجہ سے گیا تھا۔ بش اور ان کے مخالفین میں شدت کے ساتھ یہ احساس موجود تھا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو امریکہ پر حملہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس لحاظ سے بش انتظامیہ کے ساتھ ان کے مخالفین میں بھی اس حوالے سے احساس جرم پایا جاتا تھا۔ صدر بش ذاتی طور پر بھی 9/11 کے مطابق سیکرٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے کولن پاول کا بھی یہی خیال تھا۔ ڈین ہالز اور چیف ہیمل مین کے مطابق صدر کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اسٹریٹجک وجوہات کی وجہ سے چاہتے تھے کہ اس وقت بش کو اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ اہداف حاصل کرنے کے بعد افغانستان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ بس وہ یہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں ایسی حکومت ہو جو افغانستان کا دہشت گردوں اور طالبان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ بس شکریہ۔ واشنگٹن پوسٹ ترجمہ ذوالفقار چودھری۔